السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب جلدی جا کے پہلے آپ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ ہی دبا دیں تاکہ آپ میری نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے تصویر۔ کیا تصویر بھی ایک انسان کا نعمت بدل ہو سکتی ہے؟ کھانا پکاتے ہوئے صبیحہ کے آنسوؤں نے اتنا پریشان کیا کہ عجیب سے احساسات میں گھری میں کمرے میں چلی آئی۔ ہنڈیا میں بھی مجھے اس کے آنسو تیرتے نظر آ رہے تھے۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے کمبل لپیٹا اور ممتاز مفتی کی کتاب انکہی کھول لی۔ مقصد صرف ان آنسوؤں سے پیچھا چھڑانا تھا، لیکن یہ کوشش بھی زیادہ دیر کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ بھیگی آنکھیں کتاب کے صفحے پر ابھر آئیں اور سارے لفظ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ کتاب ہاتھ سے کھسک کر نیچے جا پڑی اور ذہن ان آنسوؤں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سردی کا احساس ہوا۔ میں نے کمبل سر تک تان لیا اور کتاب تکیے کے نیچے رکھ دی۔ دن بھر کی تھکن دماغ پر بری طرح حاوی ہوئی، ایسے میں نیند کی وادی فوراً مہربان ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ سارا دن بچوں کے ساتھ مصروفیت اس قدر تھکا دیتی تھی۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے چند ہی دن ہوئے تھے۔ وہی گورنمنٹ کے اسکولوں کے عام مسائل، کلاسز زیادہ اور اسٹاف کی کمی کے باعث ایک وقت میں دو تین کلاسز کو سنبھالنا ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ 8 اکتوبر کے ثانیے نے عمارت ڈھا کر رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود اس اسکول کا معیار تعلیم بے حد اچھا تھا۔ وجہ انتھک محنت تھی جو شدید قسم کی تھکن سے دوچار کر دیتی۔ یوں تھک کر بستر پر لیٹتے ہی نیند کی وادی میں اتر جاتی، لیکن آج نیند کی جگہ بھی ان آنسوؤں نے لے لی تھی۔ چند لمحے بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد میں باہر کھلی فضا میں نکل آئی۔ ساری وادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ستاروں کے ساتھ تنہا سفر کرتی رات بھی اپنے اندر اداسیاں سمیٹے ہوئے تھی۔ ذہن ایک بار پھر دن کے اس واقعے کی طرف جا نکلا اور اعصاب شکن لمحوں سے مجھے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ آپ کو تمام تر حسیات کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، پھر آپ اس لمحے میں مقید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تیسرے پیریڈ کا آغاز ہوا تو سورج نے بھی پہاڑوں کے پیچھے سے طلوع ہو کر اپنی شکل دکھائی۔ جاتی ہوئی سردیوں کی نرم سی دھوپ خوشگوار حرارت لیے ہوئے تھی۔ جماعت سوئم کی طالبات کو لکھنے کا کام دے کر میں نے ان کی ہوم ورک کاپیاں اٹھا لیں۔ ابھی 3-4 کاپیاں ہی چیک کی تھیں جب سسکیوں کی آواز بے حد قریب سے آئی۔ وقت کم تھا اور مقابلہ سخت والا حال تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سسکیوں کے تعاقب میں دیکھا۔ کرسی کے عین پیچھے بیٹھی صبیحہ بے تحاشا رو رہی تھی، ہر دم ہنستا مسکراتا سرخ و سفید چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا۔ دکھ اور خوف کی پرچھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ جواب تو دو۔ کاپیاں میز پر رکھ کر میں پیچھے مڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرنا چاہا تو اس نے گھٹنوں میں چھپا کر مزید تیزی سے رونا شروع کر دیا۔ رونے کی وجہ جاننے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو کر میں نے دوبارہ کاپیاں اٹھا لیں۔ اس بے وقت کی راگنی نے مجھے شدید خوف میں مبتلا کر دیا۔ جی چاہا ایک کرارا سا تھپڑ جڑ دوں۔ سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اشتعال کی اس لہر کو اپنے اندر جذب کیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چپ ہونا تو درکنار، اس نے سر بھی اوپر نہ اٹھایا۔ اچانک خیال آنے پر میں نے ساتھ بیٹھی بچی سے پوچھا، اس کی کتاب گم ہو گئی ہے، اس لیے رو رہی ہے؟ ہر طرف ڈھونڈ لی، نہیں ملی۔ وجہ جان کر مجھے اطمینان کا احساس ہوا تو میں بھی مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوگی۔ کون سی کتاب تھی؟ اردو کی؟ اوہو، یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ میرے پاس اردو کی کتاب ہے، وہ لے لو اور چپ ہو جاؤ۔ لیکن آنسو شدید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے حیران سی ہو کر صبیحہ کو دیکھا۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کتاب تھی، کوئی انسان نہیں، جو کھو جائیں تو ملتے نہیں۔ یہ جملہ بے اختیار میری زبان سے پھسلا تھا، جس پر بعد میں مجھے افسوس بھی ہوا۔ چلو میں آپ کو نئی کتاب لے کر دوں گی، بس اب خاموش۔ مس یہ کہہ رہی ہے اپنی والی کتاب لوں گی۔ اب میں اپنی والی کتاب کہاں سے لاؤں؟ لیکن آنسوؤں کی شدت سے اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کام ختم کر کے میں نے کاپیاں بچوں کو تھمائیں
تو میز کے اوپر ایک کتاب رکھی نظر آئی۔ ایک کتاب تو یہ ہے، یہ رکھی ہے، یہ تو نہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تیر کی طرح لپکی۔ چوتھے پیریڈ کی گھنٹی بجی تو سارے بچے بیگ اٹھائے باہر بھاگ گئے، جبکہ وہ ارد گرد سے بے خبر تیزی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اور چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ وہ کتاب کے صفحے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچوں بیچ ایک آدمی کی تصویر تھی جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ میرے ابو ہیں۔ یہ کراچی کی تصویر ہے جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔ اس نے ہچکچا کر اپنی بات مکمل کی اور بے پناہ پیار اس کے لہجے میں سمٹ آیا۔ میرے ابو چھٹی پر گھر آئے تھے اور پھر زلزلہ آیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب میں ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اوہ میرے خدایا! تو وہ کتاب کے لیے نہیں، تصویر کے لیے روئی تھی۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لی، کسی قیمتی متاع جان کی طرح سینے پر لگائی اور باہر نکل گئی۔ کیا بے جان تصویریں انسانوں کا نعم البدل ہوتی ہیں۔ میرا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور اب صبیحہ کے آنسو بھی